بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 28 اگست سے لے کے سپٹمبر 3 ستمبر تک۔ 28 سے 28 کو مارس کی میجر چینج نظر آئی ہے، ہو گئی ہے۔ مارس 28 کو آپ کے اس دن نکل کے آپ کے ورگو سے نکل کے آپ کے لبرا میں کیتو کے ساتھ آ گیا۔ اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل علیحدہ پروگرام بھی کیا، اس کو پورا غور سے سنیے گا، اس میں آپ کو بہت کچھ سننے کو باتیں ملیں۔ مارس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے اور مارس کے نقصانات سے بچنا کیسے ہے، اور یہی اسٹرالوجی کا کمال ہوتا ہے، نہ کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کے لیے لو بنا کے بھیجوں، آپ کے لیے مچھلیاں میں چھوڑ دوں، میں آپ کے لیے تویز بنا کے بھیج دوں، میں آپ کے لیے یہ کروں نہ، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تویزوں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا سوائے صدقات کے، اور صدقات بھی آپ خود کیجیے گا، یہ نہیں کہ فلاں بندے کو پیسے بھیج دیں تو صدقات کر لیں۔ اینی ہو، سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ یہ پروگرام وہی ہوگا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور پارٹ 1 میں ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر، اور سٹارٹ کریں گے ایریز سے۔ ایریز آپ کے یہ 28 جو ہے، ہم سٹارٹ کریں گے 28 سے 3 ستمبر کے درمیان، اور 28 آپ کا 10ویں گھر میں بنتا ہے، 10واں گھر، اور 10ویں کا لارڈ 12ویں میں۔ میں وہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کا سٹارٹ آپ کا تھوڑا سا ایلیویٹڈ ہوگا، بڑا اچھا ہوگا، نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، کیونکہ آپ کا میڈیٹر بڑا اسٹرانگ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ بس اخراجات اور اننیسیسری انلیگل کاموں سے دور رہنا ہوگا، اس سے آپ نے پریز کرنا ہوگا۔ باقی آپ کو یہاں پہ فائدہ کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، کوئی پروموشن کی خبر سننے کو مل جائے گی۔ بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کے ہاروسکوپ کے اوپر، آپ کے سن کے اوپر راہو ہے، تو دباؤ کا شکار آپ 1.5 سال رہنا ہے۔ یہ سب پریشان گھبرانا نہیں ہے، وہ اس کو آپ نے فیس کرنا ہے، کیونکہ جب مارس اچھا بیٹھا ہوگا اس پریشر آپ پہ کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے مارس تھوڑا سا ایسے ہوگا، پریشر ڈیولپ ہوگا۔ اینڈ آئی ایم آلسو ڈوئنگ ریسرچ آن می فرام 23 جولائی ٹو لے اب تک، آئی ایم اسٹل انڈر اسٹریس، پریشر، اینڈ یہ میں ہوا ہوں، اور بیمار بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایریز گھبرانا نہیں۔ تو سٹارٹ آپ کے 10ویں گھر سے، 10ویں گھر کا لارڈ 12ویں میں، وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انلیگل کاموں سے، ایکسپینڈیچر سے دور ہے۔ یہاں پہ آپ کو اچھی سننے کو خبریں، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں اٹھانا، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں بھی آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی۔ آگے ہم چلتے ہیں 29، 30 ایریز کا۔ ایریز یہاں پہ 11ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں، اور 11-12 کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہاں پہ کوئی خواہشات یا کوئی ایسا خفیہ کام، کک بیک، لین دین، انڈر ہینڈ ڈیل، غلط کاغذوں پہ دستخط، کسی کی سفارش پہ پریشر میں آ کے کام کرنا، جو بعد میں آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا خفیہ رشتہ یا کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں مارنے جانی۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے خفیہ، آپ نے سیکنڈ شادی کی ہوئی ہے اور آپ کی دوسری بیگم ہے اور کسی کو پتہ نہیں، تو کوشش کیجیے گا، پہلی بیگم کا چھاپا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے نا، اور پھر اگر آپ جائیں گے نا تو وہ دوسرے سے نا آپ کو بہت بڑی فٹیگ پڑ سکتی ہے، تو تھوڑا سا آپ نے اس سے پرہیز رکھنا ہوگا۔ اچھا، 11واں گھر ہے، تو 11ویں گھر میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اچھی پوزیشن ہے۔ اچھا، 11واں گھر سفر کا بھی ہے، باہر کا سفر، باہر کی سیر، کاروبار میں بہتری۔ اس کے علاوہ آپ کے لیٹیگیشن کیس میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کاروبار میں کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی کوئی وش، ہوپ پوری ہوگی۔ بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، تھوڑا سا رک کے آئے گا۔ جب مون جب بھی کیپریکارن میں یا ایکویرس میں ہوتا ہے تو پروسیس تھوڑا سا سلو ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو کافی، یعنی کہہ لیں کہ آپ کی لیٹیگیشن اور اسپیکولیشن میں بہت ہی فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ابھی الیکشن ہونے کوئی نہیں، پیسے نہ ضائع کرنا۔ اور آپ کے وائف کا رول بھی یہاں پہ بہت اچھا ہوگا۔ لیفٹ آرم کا خیال کرنا، وہاں پہ پرابلم آ سکتا ہے، یہاں لیفٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک ٹائم گزرے گا۔ دوسرا
آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے. 31 اینڈ 1 سپٹمبر یہ 2 دن آپ کا مون اور سیٹرن کا کمبینیشن ایک جگہ پہ ہے، اور سیٹرن پائسز میں ہے، اور پائسز کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے. اور جب 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو بندہ کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے، ایک اس کے اندر ایک کرج آتی ہے، ایک سوچ آتی ہے، پروگریسو سوچ آتی ہے، پیسے کمانے کی سوچ آتی ہے. تو وہ کہتا ہے کیوں نہ میں پیسے کماؤں، اور پیسہ، اور پھر پیسہ خرچ کم کریں گے، جمع کرنے کی، بچت کرنے کی خواہش آپ کو ہوں گی. کوئی نجائز ملاقاتیں بھی، خفیہ ملاقاتوں پہ بھی خرچ آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سیٹرن 12ویں گھر میں وہ لوگ جو سیٹرن اولڈ ایجز میں ہیں، مور دین 60 ایئرز اولڈ، وہ اپنی صحت کا ذرا خیال کیجیے گا، خاص طور پہ چیسٹ انفیکشن یا کوئی اس قسم کے پرابلم سے ذرا اپنی دوائیں ٹائم پہ لیجیے گا. اچھا یہاں پہ کیونکہ مون اور سیٹرن ہے تو تھوڑا سا نا آپ کی جو فیلنگ ہے اپس اینڈ ڈاؤن، کبھی اداس ہو گئے، کبھی سینسٹیو ہو گئے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کر لیں، تو یہ چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. یہاں پہ اب سیٹرن 12ویں گھر میں تو یہ سفر بھی کرواتا ہے، امیگریشن کراتا ہے، باہر کا پرماننٹ ریزیڈنٹ بننے میں بھی مدد کرتی ہے. اگر آپ کا ویزا آ گیا ہوا آپ تو جاتے ہوئے جو بہت ہی اداس ہوں گے، ڈپریس ہوں گے سفر میں، تو یہ ایک آپ کو امیگریشن ویزے میں بھی آپ کو یہاں پہ پروگرس ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کہنا غیر ملکی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، کوئی قرضہ اتار لیں گے، اور کوئی نہ کوئی یہ ہمارے علم کے میں بھی کھوئے رہیں گے کافی، یعنی کہ جو بھی آپ کریں گے وہ یہ پروگرام اس طرح کے سنتے نظر آتے. کل جمعہ تھا تو میں نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک بڑے میرے نزدیک ہمسائے تھے، کہتے سر آپ کو دیکھا ہوا. میں نے کہا، میں کہتے آپ ٹی وی پہ آتے ہیں؟ میں کہا یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں. میں نے کہا یہ کہ اچھا آپ ایسٹرولوجی، باتیں کرتے کرتے میرے گھر کے سامنے آ گئے، تو میرے ساتھ ہی مسجد کے گھر تھا. تو میں کہ آپ کدھر؟ کہتے کہتے آپ کے پاس ہی رہتا. تو میں نے کہا آپ آ جائیں، آپ کے ہمسائیگی ہے تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگائیں گے. بڑے خوش ہوئے، اچھے صاحب تھے، مجھے کوئی پہچان لے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اینی ہو، تو یہ آپ کے 2 دن آپ. اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے نا، اپنے اخراجات کو جذباتی ہو کے اپنے اخراجات کو ڈسٹرب نہیں کرنا، نمبر 1. نمبر 2، 12واں گھر ہے، لہٰذا اپنے جو خفیہ ریلیشنز ہیں، ہڈن افیئرز ہیں، ان میں سوچ سمجھ کے جائیے گا. مون اور سیٹرن آپ جب بتائیں تو بندہ تھوڑا سا 2 کشتی میں سوار ہوتا ہے، دل بھی کرتا ہے ڈیٹ ماروں، دل نہیں بھی کرتا ڈیٹ مار لوں، تو اس لیے اس سے بچنا ہوا. یہاں پہ آپ کی وائف آپ کی جو ریئل وائف ہوگی وہ آپ کو پورا سپروائز کرے گی، پورا دیکھے گی، اور یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں اس کے تھے چڑھ جاؤ، اور پھر وہ کہتے ہیں نا ڈپریشن کا فیز آپ کے اوپر چڑھا رہے گا. تو یہ ایک رہے گا، وہ معاملہ ڈیلے ہوں گے. سفر کو 4-5 گھنٹے پہلے رکھیے گا، کیونکہ مون اور سیٹرن کا کمبینیشن ڈیلے کراتا ہے. اگر کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو اس میں گیپ رکھیے گا، کیونکہ پہلا جہاز لیٹ ہوگا، پھر دوسرے جہاز میں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، فلائٹ مس ہو سکتی ہے. ٹائم پہ نکلیے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے 2 اور 3. یہاں پہ مون راہو کے نیچے ہے، اور پہلے کا لارڈ 7ویں گھر میں آ گیا ہوا ہے. اچھا یہ بھی ایک کمبینیشن، پہلا اور 7واں. اچھا یہاں پہ مون جب راہو کے نیچے آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا ڈپریشن، سینسٹیوٹی، اور مون راہو جب کمبینیشن تو تھوڑا سا چلاک، ہوشیار، 2 نمبری، ادھر کی کرنا کچھ، دکھانا کچھ، اور پھر اپنی سمجھ نہ آنے دینا، انتقامی کارروائی کرنا. تو یہ 2 دن آپ نا سوچیں آپ پہ غالب رہیں گی، سوچ کے ہمیشہ نیگیٹو سوچ آپ کے اوپر چڑھی رہے گی. لیکن جب پہلے کا لارڈ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ کا اسپاؤس آپ کو، اگر آپ ایریز ہیں تو آپ کے اسپاؤس کو چاہیے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین کرے، آپ کو ساتھ چلے، آپ کو اس نیگیٹو معاملات سے باہر نکالے. اور پھر یعنی کہہ لیں یہاں پہ آپ کا جو اسپاؤس ہے، کہتے ہیں جب اٹھیں، دماغ اٹھا اور 7ویں گھر میں چلا تو آپ اپنی بیگم کا بہت یا اپنے خاوند کا بہت خیال کریں گے، اور آپ اس کو اپنے اہل خانہ پہ ترجیح دیں گے. اور یہاں پہ یعنی شیئرڈ بزنس والوں کو بھی بہت ایڈوانٹیج ہوگا.
بس سفر کرنے کا دل کرے گا. اور یہاں پہ ایک چیز ہے، نیگیٹو پلاننگ مت کیجیے گا. وہ آپ اپنے آپ کو خام خواہ ٹینشن میں رکھیں گے، انڈر کارپٹ چلیں گے، ٹانگ کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنے آسدین پہ. اچھا، پھر ذہنی طور پہ اپنے کاموں کو دیکھیں گے، اور بڑے آپ کا رویہ بڑا کرٹ قسم کا ہوگا، سخت قسم کا ہوگا. اور وہ جیسے وہ انڈیا کے ڈراموں میں نہیں آنکھیں گھوم رہی ہوتی، کبھی ادھر دیکھ، کبھی ادھر دیکھ، کبھی ادھر دیکھ، اچھا ٹھیک ہے، دماغ میں کہتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں. تو اس قسم کا رویہ آپ کے اوپر چڑھا رہے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اچھا، آج دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا 2 دن، جب مون سیٹرن کے نیچے بھی ہو اور مون راہو کے نیچے بھی ہو. تو یہ 4 دن آپ شرارتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، سازشیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ٹورین کیا حال ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ لیں تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ ہیں تو اس کو بھی آپ فالو کر دیجیے گا. میں نے ٹارگٹ رکھا دسمبر تک میں نے اپنے 2 لاکھ سبسکرائبر پورے کرنے ہیں. ٹورین یہ اب آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا لیو 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 کرتے ہیں، اب ٹورین کا پتہ چلے گا کہ میں آپ ہر ٹورین جتنے بھی ہیں 10 15 سبسکرائبر ایڈ کروانے ہیں. یہ آپ کا، اور مجھے پھر لکھنا سر میں نے آپ کا 2 بندوں کی سبسکرائبر ایڈ کرایا. یہ آپ کے ذمہ آپ کی دیکھیں. پھر کہتے ہیں نا اگر آپ کو کوئی رہتا تو اس کو 5 بندوں میں بانٹیں تو وہ اکثر یہ ایک مت چل رہی ہے تو آپ کو اچھی خوشخبری سننے کو ملے گی. تو اگر آپ میرے 10 سبسکرائبر کسی سے کرواتے ہیں نا، یا 20 کراتے تو آپ کو کچھ سننے کو اچھی خبر ملے گی. اینی ہو، تھینک یو ویری مچ. اچھا، سٹارٹ آپ کا کیریئرس آپ کے 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور 9th میں 28 تاریخ کو مون ہے، اور 9th کا لاٹ 11ویں گھر میں ہے. تو یہ میں نے پہلے پچھلے ہفتے بھی ایکسپلین کیا. وہ اسی پلاننگ کو لے کے آپ منڈے کو آئیں گے، اور بڑا اچھا آپ پازیٹیو مائنڈ سے اپنا پیر کا آغاز شروع کریں گے، لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں گے، بڑا آپ ہیومینٹی اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے چلیں گے، اور باہر سے بھی آپ کو کوئی سپورٹ مل جائے گی. لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ لوگوں کی مدد کریں گے. اپنی علم کی روشنی پہ آپ لوگ آپ سے بہت امپریس ہوں گے. کچھ پیسے باہر سے آئیں گے جو آپ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کافی آپ کو علم کی روشنی بانٹتے ہوئے نظر آئے. ٹیچر، گرو حضرات، مذہبی رہنما یہ بہت اچھے طریقے سے اپنی باتیں اپنی شیئر کر کے دوسروں کے دماغ میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اسٹارٹ بڑا اچھا ہوگا. اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا رزلٹ اچھا ہوگا. اگر آپ کوئی مذہبی سفر ہے تو بہت انرجی آپ ذہنی طور پہ آپ کے انٹیوشن بڑی چارج ہوگی، روحانی طور پہ چارج ہوں گے، اور آپ کو یہاں 9th ہاؤس کے آپ کو خوش قسمتی اور سڈن گین کے چانسز بہت ہوں گے. آگے چلتے ہیں. 29th اینڈ 30th 10ویں گھر میں آپ کا مون ہے ایکویریس میں، اور بالکل فری بیٹھا ہوا، بڑا اچھا بیٹھا ہوا، اور 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو بڑی اچھی اچھی چیزیں خبریں. ٹورین یہاں پہ توقع کیجیے گا بڑا کچھ، اور اوپر سے 20 سبسکرائبر ایڈ کر دیے تو 20 کے حصے کے حساب سے آپ کو بڑی اچھی خوشخبری مل جائے گی. اور 10ویں کا لاٹ، اچھا یہ میں کڈنگ، آئی ایم کڈنگ، سچی مچی نا، میں یہ تو آپ کو ویسے موٹیویٹ کر رہا ہوں، دعا دے رہا ہوں دل سے، باقی کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے. تو 10ویں کا لاٹ 11ویں گھر میں جب جاتا ہے نا تو بندہ نا اوور بیزی ہوتا ہے، بہت مصروفیت ہوتی ہے، اس کے کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کی ہیلپ لوں. تو وہ یا تو اپنے دوستوں کی طرف دیکھے گا، یا آپ اپنے بہن بھائیوں کی طرف تو ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، ریسکیو کریں گے. یا میرا بڑا کام کا بوجھ ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں اس پہ آپ کو لے کے چلوں گا. یہاں پہ آپ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی سفر کو بھی پلان کر لیں گے. اچھا، 10ویں کا گھر یہاں پہ آپ کو، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں اٹھان، اگر آپ ایجوکیشن میں سوشل کنسلٹنٹ ہیں تو وہاں پہ کنسلٹنسی آپ کی بہت چڑھ جائے گی. پروموشن کی خبر سننے کو مل جائے گی، پروموشن آ جائے گی، کہ اچھی پوسٹنگ آ جائے گی، اچھا کاروبار چل جائے گا، اچھا پروفٹ مل جائے گا. آپ جہاں جائیں گے پروٹوکول، عزت، رسپیکٹ ساری ملتی ہوئی نظر آتی. دل کا سکون ہوگا، آپ ایموشنلی بہت سٹرونگ ہوں گے. والدہ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا، والدہ آپ کے ساتھ
کوئی نہ کوئی فائدہ دینے میں کامیاب ہو جائے گی، پیرنٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ٹورین بڑے اچھے دنوں بعد، بڑے اچھے عرصے بعد آپ کا میں اچھی اچھی باتیں بتانی شروع کی ہوئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ٹورین 31 اینڈ 1 ستمبر، یہاں پہ آپ کے 11ویں گھر میں مون سیٹرن کے ساتھ ہے، اور 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے۔ یہاں پہ سم ون ول انٹرفیئر ان یور لائف ان بزنس، اس کی وجہ سے آپ بہت ہی بہتری طرف جائیں گے، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کے اندر بھی ایک کشش ہوگی، جو لوگ آپ کے اٹریکٹ ہوں گے، آپ کے مفادات آپ کے بہن بھائیوں سے جڑے ہوں گے، وہاں سے بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، کچھ شراکت داری آ جائے گی، کوئی غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن کر لیں گے، معاشی فائدہ ہو جائے گا، کوئی اخراجات آپ کے پورے ہو جائیں گے، کچھ سفر کے پیسے نکل آئیں گے، کوئی اور آپ کو اسپانسر کر دے گا، کوئی ضرورت پوری کر دے گا، آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ جو سوچیں گے وہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ تو 11واں گھر ہے اور مون سیٹرن یہاں پہ، ہاں یہ ایک چیز بس یاد رکھیے گا، سیٹرن تو ابھی مون اور سیٹرن پائسس میں ہے، تو ایک تو سوشل کام کریں گے، نمبر 1 کام ڈیلے ہوں گے، تھوڑا سا سستی سے رہے گا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے دنیا رک گئی ہے، اشارے پہ پھنس گئے، ٹریفک میں پھنس گئے، رش میں پھنس گئے، راستے میں گاڑی پنکچر ہوگی، اس دن جتنے میں تو جس دن ہوتا ہے مال روڈ کے سارے اشارے بند ملتے ہیں اور ٹریفک بند ملتی ہے، انڈر پاس پہ کوئی نہ کوئی ٹھکا ہوتا ہے تو وہاں پہ سیک کے چلتے، تو اس قسم کے آپ کا سلو ہوں گے، کوئی چیز آپ توقع کریں گے 2 بجے آئے گی، وہ آئے گی 6 بجے، کوئی ڈاک میں آپ انتظار کریں گے وہ لیٹ ہوگا، کسی کو ملنے جائیں گے وہ آپ کا ہوگا، تو راہو کال کا ٹائم دیکھ لیجیے گا، وہ راہو کال کے ٹائم میں پھنسیں گے آپ۔ اینی ہو، کوئی نہ کوئی بہت بہتر ہوپس پوری ہو جائے گی، کوئی اچھائی ہو جائے گی، کوئی بڑا آپ کا ساتھ دے جائے گا، کوئی بڑا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا، اور یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں یہاں پہ آپ کی اسپاؤس تھوڑی سی رکاوٹ ڈالے گی میل کے لیے، تو وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہے، تو اس کی صحت کا خیال کیجیے گا، بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ٹریفک میں پھنس جائے نا تو کہہ دیتے ہیں یا لطیف ہو، آپ تصویر شروع کر دو تو ٹریفک چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے نا وہ ٹوٹکے چھوٹے ٹوٹکے بھی آپ سنا کریں۔ شوگر کے مریض یا کڈنی کے مریض یہ اپنے ان 2 دنوں میں پریشر میں آئیں گے، تو اپنی شوگر کو مانیٹر ضرور کر لیجیے گا۔ اوورآل یہاں پہ آپ کی کوئی اچھی خواہش پوری ہوگی جس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا۔ اور اب آگے چلتے ہیں 22 23 مون اور راہو، ہاں یہاں پہ 12ویں گھر میں، اور 12ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں۔ اب دیکھو نا یہاں پہ، اب میں اب کیا کروں، آپ کو کیا باتیں بتاؤں، ایک تو مون راہو کٹھا، اوپر سے 12واں گھر، اور 12ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں، جوپیٹر ہے چھٹے گھر میں، نہیں 12ویں گھر کا مارس چھٹے گھر میں ہے، سوری۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 12ویں کا لارڈ جب چھٹے گھر میں جاتا ہے تو آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو استعمال میں لا کر اپنی ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو استعمال کر جائیں گے، اور اس میں آپ جائز نجائز کام بھی ان سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بٹ اس طرح کیونکہ مون راہو بندے کو نا نیگیٹو سوچیں، سازش، 2 نمبری کام کرنا، 2 نمبر کاموں میں گھس جانا، ادھر کی ادھر لگائی بجائی، سازش کرنا، یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی، جس سے آپ نا خود بھی ٹریگر ہوں گے، ڈپریس ہوں گے، وہ سینسٹیوٹی ہوگی۔ اچھا یہاں پہ آپ کا سفر میں بھی آپ بے چینی آپ کی بہت بڑھے گی۔ اب راہو یہاں پہ بڑا ورسٹ ہے ایریز میں، اور اوپر سے 12ویں گھر میں۔ اچھا ایک تو آپ نے ڈرائیونگ والے خاص طور موٹر سائیکل آپ کو اپنا تھوڑا سا محتاط ڈرائیونگ کرنی، گٹے دے سٹ لگنی ہے، خواتین ہیل نہیں پہنی ہے، پورا 2 سال تسی نے ہیل نہیں پہنی، نہیں تو اینج ہو جائے گا، اور پھر بعد میں سرجری کرواتے پلیٹیں پڑتی نظر آتی، تو یہ نہیں کرنا، سیڑھیاں آرام سے ہیل پہن کے اتر لیجیے گا۔ گھٹنے پہ نہیں، گٹے پہ چوٹ لگ سکتی ہے، پاؤں کا ناخن اکھڑ سکتا ہے، لیفٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے، لیفٹ کندھے میں درد ہو سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو ان 4-5 چیزوں سے آپ نے، کیونکہ جب بندہ ہائپر ہوا ہوتا ہے، سینسٹیو ہوا ہوتا ہے، سازشی ذہن ہوتا ہے نا، اور پھر اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے، اور جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر وہ تیز سے چلتا پھر چوٹ لگائے گا یا کچھ غلط کام کر دے گا۔ ہڈن افیئرز میں جانے کی کوشش کریں گے آپ، 2 نمبر یعنی کہہ لیں کہ کسی کے ساتھ دوستی، رائے رسم بھی
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب مون راہو ہوتا ہے نا تو پھر وہ لو کاسٹ لیڈی پہ یا لو کاسٹ بندے پہ بھی لائن مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ نے بچنا ہے، کیونکہ آپ کا اس وقت جوپیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، اور اگر آپ اس کنویں میں گریں گے تو پھر باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا ان 2 نمبری کاموں سے بچنا ہوگا. یہ 2 دن ہیں، سنڈے، ٹیوزڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، یہاں پہ آپ نے کیئرفل ہو کے چلنا ہے، اور اس انرجی کو، اس سینسٹیوٹی کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کیجیے گا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا. جب بندہ اپنی نیگیٹو قوت کو پازیٹیو کام میں لے آئے تو وہ 10 گنا بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پہ تخلیق والا کام کیجیے گا، اپنے پروفیشن کی طرف چلیے گا. اب نیند صحیح نہیں آئے گی آپ کو، میں پہلے بتا دوں، یہ 12واں گھر نیند کا ہو رہا ہے. یہاں پہ نیگیٹو سوچیں اگر پرویل کر گئیں تو دوسروں کا برا کرتے نظر آئیں گے، جس سے خود بھی ہائپر ہوں گے. دودھ کا صدقہ آپ نے ضرور کرنا ہے. آپ نے یہ جب آپ کا یہ 31 سے لے کے 3 تک آپ نے دودھ کا صدقہ کرنا ہوگا، تاکہ آپ کی سوچیں آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں، زیادہ ڈپریشن میں مت جائیے گا. اور خاص طور پہ جو کڈنی کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، یا وہ خواتین جن کی اووری کے پرابلم چل رہے ہیں، یا ان کے کنسیپشن کے، تو دے شوڈ بی کیئرفل فار اٹ. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی جیمنا، یہ آپ کی باری آ گئی. اب یہ ہفتہ خاص طور پہ 28 اگست to 3 سپٹمبر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. میں نے دسمبر تک ٹارگٹ رکھا ہے کہ میں نے اپنے سبسکرائبر 2 لاکھ تک لے کے جانے. اس وقت 1,26,000 ہوئے ہیں، تو مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. میکسیمم اپنے دوستوں، حلقہ احباب سے جتنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ، اور میرے ایٹ لیسٹ آپ کے ذمے ہیں کہ آپ نے سبسکرائبر بڑھانے ہیں میرے. بہت شکریہ آپ کا. سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا جیمنائی آپ کا 8ویں گھر سے 28 کو مون آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں ہوتا ہے. تو بندہ یہ بہترین کمبینیشن ہوتا ہے. بندہ کچھ بناتا ہے، کچھ جائیداد، کوئی اپنے کاروبار، کوئی اپنی کنسٹرکشن، کوئی پراپرٹی، کوئی کچھ اس کو بڑھاتا ہے، اس میں ایڈ کرتا ہے. اور اس لیے یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ آپ سے کافی متاثر ہو گئے. یہاں آپ کے والدین آپ کی جائیداد تقسیم کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے. تو 8واں گھر ہے، بڑے سنجیدگی سے چلیں گے. آپ کو کافی یہاں پہ ہڈن ویلتھ بھی ملنے کے چانسز ہے. کوئی بینک کے پرابلم وہ دور ہو جائے گا، قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کچھ رکاوٹیں دور کرنے میں کامیاب ہوں گے. ٹریولنگ آپ کی اچھی آ جائے گی. باہر کی آپ کی اگر امیگریشن ہے تو اس کی ٹریولنگ آ جائے گی. گفٹ آ سکتا ہے، اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے. اور کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. مخفی علوم میں آپ کی دلچسپی رہے گی، اور کوئی نہ کوئی بیماری سے بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آیا ہوا اس کو بھی آپ ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب نہیں آگے چلتے ہیں 9 اینڈ 10. یہ 2 دن آپ کا 29 اینڈ 30، یعنی 29-30 اگست. تو یہاں پہ مون ایکویریس میں، اور یہ بڑی اچھی کمبینیشن بن رہا ہے. اور 9 اور 10 کا کمبینیشن ویسے ہی بڑا کمال کا ہوتا ہے، اور یہاں پہ کسی قسم کا آپ کو اسکیئر ہی کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اب جب 9 کا لارڈ اٹھے جا کے 10 میں بیٹھ جائے، وہ بھی سیٹرن بڑا لارڈ پائسز میں بیٹھا ہے، تو بندہ نا ایک آپ کے اندر ایک اٹھان آئے گی، ایک آپ کے اندر ایک خواہش آئے گی کہ میں بھی کیوں نہ لیوش زندگی گزاروں، میں بھی کیوں نہ کوئی اچھی زندگی گزاروں. سب کے پاس سہولتیں ہیں، مجھے بھی ملنی. تو آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا سوچیں گے، اپنے آپ کو پلان کریں گے کہ میں کیوں نہ میں اپنی جاب کے ساتھ یہ کام کروں، یا اپنے کاروبار کے ساتھ کچھ جاب کر لوں، یا اپنے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کروں. تو اس کی طرف آپ کا دھیان پہنچ جائے گا. کوئی نہ کوئی معاشی ترقی ملتی ہوئی نظر آ جائے گی، کوئی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کی آپ کی تمنا. کوئی فارنرز کے ساتھ آپ کا کوئی اچھا لنک بن جائے گا، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا، وہ آپ کو ہوگا. کوئی نہ کوئی نئی دکان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی نیا کاروبار، کوئی نئی فیکٹری، کوئی نئی بزنس، کوئی نئی جاب، کچھ نہ کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ کی اچھا جب یہ کمبینیشن ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوتی ہے. اللہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، آپ کا ہر قدم بہتری کی طرف جاتا ہے.
اور بہت کم وقت میں معاشی فائدہ ہوتا ہے. جیسے کوئی لاٹری نکل آئی، کوئی ایک دم فائدہ ہو گیا، تو یہاں پہ اللہ سے توقع رکھیے گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا ضرور، تاکہ آپ کا معاملات سیدھے ہو جائیں. اب یہ 9th ہاؤس ہے، یہ آپ کو ایجوکیشن کا، فارن ایجوکیشن کا. اب تو آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے سارے، تو آپ کی فارن ایجوکیشن کے لیے ٹریولنگ ہو سکتی ہے، کوئی مذہب کی ٹریولنگ آ سکتی ہے، کوئی ریسرچ ورک میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. آپ کسی کی مدد کریں گے، سوشل ایکٹیویٹیز ہوں گی، چیریٹی، دان صدقات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. لوگوں کی دعائیں آپ کو دیں گی. اور یہاں پہ آپ کی میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی. اچھا، یہاں پہ روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے. کسی نہ کسی شرائن پہ چکر لگ جائے گا، مندر چکر لگ جائے گا، کہیں چرچ پہ چکر لگ جائے گا، واپس میں انرجی لے کے اپنے کانفیڈنس لیول سے آپ کی واپسی ہوگی. فار سائٹڈ ہوں گے اور تھرڈ کنسیپشن کے چانسز بھی ہوں گے. تو دس از دی بیسٹ ڈیز آپ کے 29th اینڈ 30th. یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس، گڈ نیوز، اینڈ کوئی نہ کوئی باہر کے ملک سے کوئی نہ کوئی رابطہ آپ کا بن جائے گا. آگے چلتے ہیں 31 اینڈ 1 ستمبر. 1 ستمبر 10ویں کا لارڈ، 12ویں میں مون سیٹرن. یہاں پہ آپ تھوڑا سا ایک تو جیمنائی، پھر دوسرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو زیادہ سوچوں میں. ٹپیکل جیمنائی جو کہتے ہیں ڈگ آؤٹ کرنا، رگ کرنا، بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں طے میں جانا، اور پھر اداس ہو کے بیٹھ جانا، ڈپریس ہو جانا. اور اس کام سے برائے مہربانی اپنے آپ کو نکلنا. فضول خرچی بہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ پیسہ ایسے ان نیسیسری آپ کے پاس پیسے آئیں گے اور اس کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اپنے اخراجات کو پلیز کنٹرول کیجیے گا. معاملات کچھ ڈیلے ہوں گے. آپ نے جب بھی کہیں جانا ہے تو آپ پلان کر کے جائیے گا، 2-3 گھنٹے کا ڈفرینس رکھ کے. یہ نہیں کہ اینڈ ٹائم پہ گھر سے نکلیں تو باہر جائیں گے تو ٹریفک پھنس جائے گی، بارش ہو رہی ہے پانی میں پھنس جائیں گے، اشارے بند ملیں گے، ٹھیک ہے، ٹائر پنکچر ہو جائے گا، گاڑی خراب ہو جائے گی، ڈیلے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اپنے ٹائم مینجمنٹ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ آپ کے لیے. اور دوسرا، آپ جب ایسے معاملہ رک جاتے ہیں نا تو پھر ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا مت ڈپریس کیجیے گا کہ بالکل ہی. پھر والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا. والدہ کے ساتھ آپ کا کوئی پرابلم شروع ہو جائے گا، والدہ کے ساتھ منہ ماری ہو سکتی ہے جس سے آپ اور مزید کام خراب کریں، اور والدہ بیمار بھی ہو سکتی ہیں. تو جیمنی، یو شوڈ بی ویری کیئرفل ان دیز 2 days. یہاں پہ آپ کو فائدہ لینا ہے، اسٹیٹس میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ بہتری کرنی ہے. یہاں پہ بجائے کہ رونا دھونا، ڈپریشن اور زیادہ کر کے، یہاں پہ آپ اپنے کام کی طرف کریٹیو ورک میں زیادہ انوالو ہو کے شاباش لیں، جس سے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، بزنس میں اضافہ ہوگا. نہ کہ آپ رو دو کے نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اوپر پرویل کر کے اپنا نقصان کرتے رہیں گے، اپنے انرجی ضائع کریں گے، اپنے سیل ویک کریں گے. جب سیل ویک ہوں گے نا تو وہ ویسے بھی آپ کا ذہنی طور پہ ڈاؤن ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو نارمل کیجیے گا. آگے پھر وہ 9th اینڈ 10 مون اور راہو کٹھا ہے، اور 11ویں کا لارڈ 5ویں میں بیٹھا. شکر ہے کمبینیشن اچھا بنا ہوا ہے. تو 11ویں کا لارڈ جب 5ویں میں جاتا ہے تو بندہ موج مستی، تماشا، کلاس والوں کے ساتھ دوستی، کسی ہوٹل پہ جائیں گے، کسی دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی پارٹی کریں گے اور خوب انجوائے کریں گے، اور کھیل کود میں بھی توجہ رکھیں گے. اچھا، سیر کرنا، گھومنا پھرنا، کھیل کے میدان میں، اسپورٹس میں بچوں کے ساتھ آپ کی بڑھے گی، اور یہاں پہ آپ اپنا کافی کریں گے. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو زیادہ کمپیئر مت نہ کیجیے گا. آپ جب راہو اور مون اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ 7 چیزیں بن جاتا ہے، انڈر کارپٹ چلتا ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر کر کے خود بھی ٹینشن میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی ٹینشن میں رہتا ہے. تو 11واں گھر ہے، تو آپ کو اپنے ہوپس، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ بعض دفعہ کسی کا حق مار کے بھی کھینچ لیں گے. سفر میں کافی اداسی رہے گی. اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اداس رہیں گے، سینسٹیو رہیں گے، اور والدہ تھوڑی سی نیلی مٹھی ہو سکتی ہیں، تو ان کی صحت کا خیال کر لیجیے گا. تو یہاں پہ آپ کو
اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوگا. اپنی پنڈلی کا خیال کیجیے گا, وہاں پنڈلی پہ چوٹ لگ سکتی ہے, پنڈلی پہ کوئی انسیکٹ کاٹ سکتا ہے, یا پنڈلی پہ چلتے چلتے کوئی کیل لگ سکتا ہے. تو یہاں سے پنڈلی کا جو سامنا حصہ ہے وہاں پہ آپ کا کوئی اسکریچ آ سکتا ہے. تو اس لیے نا جلد بازی اور سوچوں کو کنٹرول میں رکھیے گا. جب بندہ سازش کر رہا ہوتا ہے نا, پھر اس کو ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا. یہاں پہ آپ نے بد دعا کسی کو نہیں دینی, یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھک لگے گی اور پھر خدا نہ کرے ایسا ہو. یہاں پہ ٹھنڈا ہو کے وقت گزارے گا, دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا, اور اس ٹائم میں فائدہ اٹھائیے گا. مون راہو فائدہ بھی دے جاتا ہے. یہاں پہ آپ اپنے نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کر لیں, پھر دیکھیں اس نیگیٹو کو پازیٹیو جب رہیں گے تو آپ اس سے 10 گنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کینسیرین کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ, یہ 28 اگست سے 3 سپٹمبر. آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ میرا ایک ٹارگٹ ہے دسمبر تک میں نے 2 لاکھ سبسکرائبر کرنے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, میکسیمم لوگوں کو ادھر لے کے آنا ہے اور میرا چینل سبسکرائب کرانا ہے, تاکہ میں اس سال میں اپنا 2 لاکھ کے اپنے سبسکرائب کو پورا کر سکوں. بہت شکریہ آپ کا. اور اگر آپ نے کر دیا, فی بندہ اگر 20 بھی لایا تو کوئی اچھی خبر سننے کو ضرور ملے گی. اینی ہو, جسٹ کڈنگ. اللہ نے کرنا جو کرنا, میں کون ہوتا ہوں کرنے والا. سٹارٹ آپ کا 28 سے ہے اور 7 کا لاٹ 9th ہاؤس میں ہے. اچھا, یہاں پہ وہ جو پچھلی میں نے پوزیشن بتائی تھی کہ اپنا آپ کا جو 28 تاریخ کو وہی کنٹینیوٹی ہوگی, اور بڑا اچھا یہاں پہ آپ کا غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن, کوئی باہر جانے کی اسپانسرشپ, کوئی باہر آپ کا اگر اسپاؤس بیٹھا ہے تو وہ آپ کو اسپانسر کر دے گا. یا آپ کو اچھی خبریں باہر جانے کے معاملے میں آپ کو اچھی خبریں سننے کو مل جائے گی. کوئی ویزا مل جائے گا, ورک پرمٹ مل جائے گا, یا کوئی گرین کارڈ ملنے کے پورے ان 2 دنوں میں چانسز ہوں گے. اور پھر کاروباری حضرات اپنی ٹریڈ میں بڑا اچھا اٹھان پیدا کر لیں گے, اور دوسروں کی مدد پورے کی فارن کرنسی کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ کا شیئرڈ بزنس میں 4 چاند لگ جائیں گے. یہاں پہ آپ کو اٹھ جائے گا بزنس, اور یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میاں بیوی کے تعلقات اچھے, میاں بیوی مل کے سفر کریں گے, دونوں غیر ملکی سفر کریں گے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, اور یہاں پہ آپ کو کافی اچھا رسپونڈ ملے گا. آپ کی اگر سچی محبت چل رہی ہے تو اس میں اور میٹھا گڑ پڑ جائے گا, کوئی ڈیٹ میں لگ جائے گی, گپیں لگ جائیں گی, کوئی ان کے ساتھ مس یو, آئی لو یو ٹو والے ڈائلاگ بہت چلیں گے. اور کینسرین آپ تو ویسے ہی بہت زیادہ پیارے لوگ ہیں, بہت زیادہ آپ دیالو قسم کے لوگ ہیں, میاں بیوی میں بڑی اچھی رہے گی. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ, کینسرین راہو آپ کے 10ویں گھر میں آپ کو سکیر بھی دی ہوئی ہے, لیکن 11ویں گھر سے جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے. تو دوسرے لوگ آپ کو ڈرائیں گے, پر آپ نے ڈرنا نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ فائدہ لینا ہے. آگے چلتے ہیں. 29 اینڈ 3 آپ کا 8th ہاؤس میں, اور 8 کا راڈ 9th میں بیٹھا ہوا. تو یہ اچھا کمبینیشن ہے. جب 9th لنک ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ملتا ہے. آپ ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ بہت اپ گریڈ ہو جائیں گے. دوسروں پر آپ زیادہ ڈومیننٹ ہو کے کام کریں گے, اپنے آئی کیو لیول کی وجہ سے, اپنے ذہن کی وجہ سے, اپنی خداداد سلیتوں کی وجہ سے. کوئی نہ کوئی آپ یو ول ایبل ٹو گیٹ سم پروموشن, کوئی فائدہ, کوئی یہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی. قسمت بھی ساتھ دے گی. اور کہیں باہر جانے کی خواہش جو نا وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بڑا شوق تھا آپ کو میری نیشنلٹی ہو جائے, باہر چلا جاؤں میں, تو کوئی خبر مل جائے گی, کوئی اچھے کاغذ آ جائیں گے, کوئی اچھی ای میل آ جائے گی, یہاں سفر کرتے ہوئے نظر آئے, اور سفر بھی بڑا انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے. فارن نیشنلٹی ملنے کے ان 2 دنوں میں بہت چانسز ہیں. باہر ملک میں نوکری مل سکتی ہے, چھوٹے سفر ہوں گے. یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو 8واں گھر ہے, تھوڑا سا محتاط رہیے گا خاص طور پہ ہیلتھ ایشو میں. اوور آل یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی قرضہ مل جائے گا, قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
کوئی مشکل کام کی رکاوٹ دور ہو جائے گی، کوئی آپ کا کوئی کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی، کوئی لاس ہے وہ ریکور ہو جائے گا، کوئی ڈیجیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، کوئی جائیداد کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے آپ کی کوئی، اور بینک کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، وراثتی جائیداد کے بارے میں بھی ایک اچھی خبر مل جائیں گی، اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے، لیگیسی میں اضافہ، کوئی گفٹ آ جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھی اچھی خبریں ہیں. بس متعاد رہنا 8واں گھر. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کنسیرین 31 اینڈ 1 ستمبر 1 ستمبر. یہاں پہ مون اور سیٹرن ہے اور 9 کا لاٹ 11ویں گھر میں. اچھا بڑا اچھا کمبینیشن ہے، بڑا اچھا کمبینیشن ہے. یہاں پہ آپ نے یہاں پہ گھبرانا نہیں ہے بلکہ فائدہ اٹھانا ہے. کچھ لوگ باہر سے آپ کو ڈیل کریں گے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. جو کچھ لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے یا خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے ہمارے ساتھ بزنس کرو، یہ لے ہمارا سرمایہ، ہمارا پیسہ، ہمارا کام آپ کریں. اور آپ بھی ان کی اور آپ کی بھی باہر جانے کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی روحانی سپورٹ مل جائے گی، بچے باہر چلے جائیں گے، بچوں میں اچھے رزلٹ آ جائیں گے. آپ اگر بہت باہر سے پڑھ کے ہیں تو اپنے اس علم کی روشنی کو بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں پہ بھی پیسہ خرچ کریں گے اور بڑوں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آ. تو یہاں پہ مذہبی سفر، غیر ملکی سفر، یا تو مذہب کا ہوگا یا ایجوکیشن، فارن ایجوکیشن کا ہوگا. یہاں ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے واپس آتے نظر آ رہے ہیں. یہاں آپ کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہو جائے گی، رزلٹ اچھا آ جائے گا، مارکس اچھے آ جائیں گے، آپ کا ریسرچ کا ٹاپک اچھا مل جائے گا یا ریسرچ کے رزلٹ اچھے آ جائیں گے. تھیسس لکھ لیں گے، تھیسس میں کامیابی مل جائیں گی. آپ کا ٹیچر آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر دے گا اور دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بٹ ایک چیز کا خیال کرنا ہے، مون سیٹرن کے ساتھ ہے، ہر کام ڈیلے ہوگا، سینسٹیو ہوگا، ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا. دماغ میں وسوسے آئیں گے، یہ کام نہیں ہوگا، یہ سب ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. ایسے بیٹھ کے نا اپنے آپ کو ہلکان کریں گے، نیگیٹو سوچوں کو اپنے اوپر لا کے نا نیگیٹو تھاٹس اپنے ذہن میں لائیں گے اور پھر ٹریگر کر کے ڈپریشن میں چلے جائیں. کیا فائدہ؟ ہونا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. دودھ کا صدقہ کیجیے گا، درود شریف پڑھیے گا، جو بھی آپ اپنا مذہبی ہے آپ کا وہ کیجیے گا، اور پھر دیکھیے گا آپ کو مذہبی کوئی شرائن پہ چلے جائیں گے، کسی کی مدد کریں گے. یہاں پہ یعنی کہ کیونکہ سیٹرن جب پائسز میں ہوتا ہے تو بندہ سوشل کام بہت کرتا ہے، سوشل سروسز دیتا ہے. تو یہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کی ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، دان کریں گے، صدقات کریں گے، چیریٹی کریں گے، مدد کریں گے لوگوں کی. دا بیسٹ ٹائم یہاں پہ ہیومینٹی پہ کام کرنے کے لیے. حقوق العباد پہ توجہ زیادہ رہے گی. آگے پھر کنسیرین آپ کا 2 اور 3 سپٹمبر 10ویں کا لاٹ چوتھے میں ہے اور مون راہو ہے. تو کنسیرین بہت شرارتی ہوں گے آپ، یہاں پہ لوگوں کو نا بہت کھینچ کے رکھیں گے. تو یہاں پہ آپ کو فادر کی طرف سے گھر کا سکون بھی مل جائے گا، آپ کو بہتری مل جائے گی، کوئی نہ کوئی مالی حیثیت بہتر ہو جائے گی، چھٹی آپ کی بڑی اچھی گزرے گی. بٹ یہاں پہ آپ سازش نہیں کرنی، نیگیٹو سوچوں کو اپنے اوپر پرویل نہیں کرنا، انڈر کارٹ پر نہیں چلنا، کسی کا لین توڑ کے آگے نہیں جانا، جھوٹ نہیں، پلاننگ نیگیٹو نہیں کرنی، لگائی بجائی نہیں کرنی، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا کے آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے. اچھا ایسا یار نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی، اچھا اس کو بھی کہنا، اس کو فون کر کے کہنا تمہارے بارے میں. اور یہ پھپے کٹنی والے کام نہیں کرنے ہیں آپ نے. وہ جو انڈیا کے ڈرامے نا تو میوزک بات جاتا ٹن 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 ٹن، اس کی آنکھیں پھر اس کی آنکھیں پھر، یہ اس طرح کا دماغ کام کرے گا. اس لیے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. 10واں گھر ہے یہاں پہ، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. آپ کو آپ کو بزنس، اچھا اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اپنے بزنس کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا. بہت اچھا، بائی ہوک اینڈ کروک، 2 نمبر سے 1 نمبر سے جو بھی ہے اٹھان مل جائے گی پروفٹ کی شکل میں، اور پوسٹنگ اچھی مل جائے گی. باس کو بھی آپ اپنا مسکا لگا کے، باس کو ادھر ادھر کی لگا کے اپنے کام کو بڑا سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر دیکھے گا آپ کے ساتھ آپ کو کیا فائدے ملتے ہیں. کنسیرین
ویکینڈ پہ پنگا نہیں لینا پلیز، کوئی نیگیٹو کام نہیں کرنا، اور کوئی نہ کوئی کسی کا ٹانگ نہیں کھینچ، بد دعا نہیں دینا، زیادہ ٹریگر نہیں کرنا. آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملے گی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.